سے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ جہاں سے کوئی اللہ والا گزر جائے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے جید علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کے اہل اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی علماء کرام کی وجہ سے ہمارے اس علاقے کو بہت نوازا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسباب کے اعتبار سے یہ علاقہ شہر سے کٹا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو چراغ روشن کیے ہیں اس کی روشنی سے پورا اہل وطن روشن ہو رہا ہے۔ ہمارے انتہائی محترم حضرت مولانا دلبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم دیکھا کرتے تھے ہمارے علاقے کے بچے علم دین حاصل کرنے کے لیے علاقہ ماڑی پور سے نکل کر شہروں کا رخ کیا کرتے تھے اور علم دین حاصل کر کے آیا کرتے تھے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ رحم و کرم کیا ہے کہ ہمارے علاقے کو ایک بہت بڑے دینی مدرسے سے نوازا ہے۔ اب وہ زمانہ ہے کہ ہمیں وہ بچے دیکھنے کو ملتے ہیں جو شہروں سے اس دیہات کا رخ کرتے ہیں، یہاں پر آ کر کے قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور علم دین سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دینی مدرسے سے نوازا ہے جہاں سے صبح شام قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، جہاں سے صبح شام اللہ تبارک و تعالی کا دین سیکھا جاتا ہے، جہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سیکھے جاتے ہیں، جہاں پر قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہیں پر آج کی یہ تاریخ 23 مارچ کا دن ہمیں اس بات کی طرف بھی دعوت دیتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے 1940 کے زمانے میں ایک وہ زمانہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ جہاں پر مسلمانوں کو گھیرنے کی سازشیں ہو رہی تھی، جہاں مسلمانوں کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نصب العین میسر نہیں تھا، جہاں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کوئی ایسا ملک میسر نہیں تھا جہاں سے اسلامی تعلیمات کا پرچار کیا جائے، جہاں سے یہ پیغام دنیا کو دیا جائے کہ دین اسلام یہ وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، جو انسان کو انسانیت پر لاتا ہے، امن اور سکون کی دعوت دیتا ہے، عورتوں کو باحیا بناتا ہے، بچوں کو باغیرت بناتا ہے اور نوجوانوں کے اندر ملک اور ملت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ آج کی یہ تاریخ ہمیں وہ دن یاد دلاتی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں نے اتحاد اور اتفاق کیا تھا، اس بات پر متحد ہوئے تھے کہ ہمیں ایسے ملک کی ضرورت ہے، ہمیں ایسی آزادی کی ضرورت ہے جہاں سے ہم اسلام کا پرچار کر سکے، جہاں ہم دنیا کو بتا سکے دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، جہاں سے ہم دنیا کو یہ پیغام دے سکے اگر اس دنیا کو کوئی بچا سکتا ہے وہ دین اسلام ہی بچا سکتا ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ملک عزیز عطا فرمایا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ تقریب ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ایک طرف تو ہم تجدید عہد کریں، اس بات کا تہیہ کریں، اس عہد کو دہرائیں کہ جب تک ہمارے جانوں میں جان رہے گی ہم اس ملک کی حفاظت کرتے رہیں گے، جب تک ہمارے روح اور جسم کا رشتہ باقی رہے گا ہم اس ملک کے اندر اسی نظام کو لانے کی کوشش کرتے رہیں گے جس نظام کے لیے یہ ملک بنا ہے۔ اس ملک کے اندر ہم اسلام کا پرچار کرتے رہیں گے، اس ملک کو ہم اسلام کا گہوارہ بنائیں گے، اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اظہار تشکر بھی کریں، ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ موقع ملا ہے
کہ ہم یہاں سے اسلامی تعلیمات کی پرچار کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کر سکتے ہیں، دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر امن اور سلامتی کا کوئی ملک ہے تو وہ ملک پاکستان ہے، کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر کھڑی ہوئی ہے، اس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون پڑا ہے، اس کی بنیاد قائم کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، بچوں نے یتیم ہو کر کے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے، بیویوں نے بیوہ ہو کر کے اپنے شوہروں کو قربان کیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتیں قربان کر کے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ جب تک ہماری زندگی رہے گی، جب تک ہماری جان رہے گی، جب تک ہمارے روح اور جسم کا رشتہ باقی رہے گا، ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ جو آنکھ پاکستان کی طرف اٹھے گی اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا، جو ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھے گا ان ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ جب تک یہ ملک رہے گا، جب تک یہ مسلمان رہیں گے، جب تک دینی مدارس رہیں گے، ملک خداداد پاکستان بھی قائم رہے گا۔ جہاں پر ملک کی حفاظت کی بات آئے گی، ایک طرف تو افواج پاکستان سرحدات کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن محترم دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، جب بھی پاکستان کے لیے قربانی کی باری آئے گی تو ان افواج پاکستان سے پہلے ہم اپنی جانوں کو پیش کریں گے۔